السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے دوستوں بات کریں گے اسپین کی نئی حکومت، متوقع امیگرینٹس کے لیے اچھی خبریں اور آپ نے کون سا ایک اہم کام کرنا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد انگلینڈ کی طرف سے ایک نئی دھمکی جو کہ ڈائریکٹلی امیگرینٹس کو دی گئی ہے اور یہ پرائم منسٹر کی طرف سے آئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد گرفتاریاں، جعلی سرٹیفکیٹ جو کہ زبان کی جعلی سرٹیفکیٹ بنائے گئے تھے اسپینی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، اس پہ کچھ اہم گرفتاریاں کی گئی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا 10,800 یورو آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور کن علاقوں کے رہنے والے لوگ حاصل کر سکتے ہیں اپنا گھر خریدنے کے لیے، اس پہ بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ دوستو ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آخری جو دو نیوز ہیں ان کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ خود بھی ان کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ یہاں پہ جو انگلینڈ کی پرائم منسٹر نے دھمکی دی ہے اس کا لنک اور 10,800 یورو کا جو موجودہ ہے گھر خریدنے کے لیے اس کا لنک، آپ کو دونوں لنک نیچے مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے 3 لنک ہیں، جو چینل نمبر 1، چینل نمبر 2 اور دیس پردیش ود علی جو فین پیج ہے فیس بک کا، اس پہ بھی جا کے ان کو فالو کریں اور ان کو سبسکرائب کریں۔ وہاں پہ بھی کافی انفارمیٹیو ویڈیوز اور مواد آپ کو مل جائے گا جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو اسپین نئی حکومت امیگرینٹس کے لیے کیا نئی خوشخبریاں آ سکتی ہیں اور آپ نے کون سا ایک اہم کام ہے جو لازمی کرنا ہے۔ دیکھیں دوستو، اس وقت جو سچویشن بنی تھی واکس، پیپے اور پیسوئے اور اس کے ساتھ ساتھ پودیموس اور دوسری پارٹیز نے ساتھ دے گئے، آخر کار پیسوئے کی حکومت بنائی اور اس وقت نئی حکومت بن چکی ہے۔ نئے 4 سال جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں پیدرو سانچیز کے۔ تو اب آنے والے جو 4 سال ہیں انہی کی حکومت ہوگی اور پیسوئے حکومت کرے گی، لیکن یہ یاد رکھیں یہ مخلوط حکومت ہے، اس کے ساتھ دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیز کی بھی پارٹیسپیشن ہے، تو اسی کے بعد یہ حکومت قائم ہو سکی ہے، جس میں کتالونیہ کی پارٹیز بھی، پائس باسکو کی پارٹیز بھی اور دوسرے ایریاز کی پارٹی شامل ہیں، تو تب یہ حکومت مارز وجود میں ہے۔ اب یہاں پہ جو اہم اپڈیٹس ہو سکتی ہیں امیگرینٹس کے لیے وہ آنے والے وقت میں کچھ اچھی خبروں کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ صرف 4 سال کی مدت میں پیسوئے حکومت نے بہت اہم کام کیے امیگرینٹس کے لیے، جس میں اریگو لیبرال کی ایک نئی قسم اور اس کے بعد اریگو فارماسیون انہوں نے نکالا، اس کے بعد اسپینی نیشنلٹی کو بہت آسان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم اور ایکٹیویٹیز کی گئیں جو ہمارے لیے تو نہیں تھیں لیکن ساؤتھ امریکن لوگوں کے لیے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوئیں، جس میں وہ ویزا، وہ نیشنلٹیز تھی ان لوگوں کے لیے جن کے والدین یہاں کے تھے اور وہاں مائیگریٹ کر گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی کی گئی ہے اس حکومت کی طرف سے کہ کچھ نئی اسکیمیں لانچ کی گئیں، جس میں نارمڈ ویزا لانچ کیا گیا کہ آپ اگر آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ فری لانسر ہیں، تو اگر آپ باہر کی کوئی کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ کی انکم پر منتھ 2,000 یورو سے زیادہ ہے تو آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ اسپین کا PR یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بھی اسکیم کافی اچھے طریقے کے ساتھ چل رہی ہے۔ چند ایک پاکستانی کو میں جانتا ہوں جو کہ اس اسکیم کے ذریعے پاکستان سے یہاں پہ وہ نارمڈ ویزا لے کے آئے ہیں۔ تو اس طرح کافی اسکیمیں تھیں جو کہ اس حکومت نے لانچ کی۔ آنے والے وقت میں بہت ساری اچھے اپڈیٹس امیگرینٹس کے لیے ہو سکتی ہیں پیسوئے حکومت کی طرف سے، لیکن اب آپ نے کون سا ایک اہم کام ہے جو کہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ خود اپنا نقصان کر سکتے ہیں۔ وہ اہم کام یہ ہے کہ ابھی پیسوئے کی جو حکومت ہے یہ 4 سال بنی ہے، ان 4 سالوں میں انہوں نے بہت اچھے اقدامات کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی عوام کو ہر ممکن کوشش کے ذریعے اچھا تسلی بخش فیوچر دینے کی کوشش کرنی ہے، جو ان کے خدشات ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس ساری سچویشن میں انہوں نے امیگرینٹس کے لیے بھی بہت اچھی اسکیمیں لے کے آنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر اسکیم کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے، آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسرا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی نیشنلٹی کا ٹائم پورا ہو چکا ہے یا ابھی ہونے والا ہے اور ساتھ ساتھ باقی جو ایکٹیویٹیز وہ کرنا چاہتے ہیں امیگریشن سے ریلیٹڈ جو آپ کام یہاں پہ لے سکتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور تمام چیزیں لوازمات پورے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک لینگویج کورس نہیں کیا فار ایگزامپل، یا دوسری اپنی تیاری نہیں کی، ڈاکومنٹس نہیں منگوائے، تو اس پیریڈ میں لازمی طور پہ یہ کر لیجئے گا، کیونکہ اگر آنے والے وقت میں
یہ پسوئی کا آخری ٹرم ہوتا ہے اور آنے والے وقت میں دوسری پارٹی جو ہیں وہ دوبارہ سے برسر اقتدار آتی ہیں، جس میں پی پی اور ووکس بھی شامل ہے۔ ان کو اتنا بڑا ووٹ بینک مل جاتا ہے اس 4 سال کے بعد کہ وہ اکیلے ہی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے ڈائریکٹ جو سب سے پہلا وار کرنا ہے وہ امیگرینٹس کے قوانین پہ کرنا ہے اور امیگریشن کے قوانین کی ترمیم کرنی ہے، اور وہ اتنا آسان نہیں رہنے دینا جتنا کہ پسوئی کی حکومت نے آسان بنایا ہے۔ پسوئی کی حکومت کو کافی اس سے فائدہ بھی ہوا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جن لوگوں کو نیشنلٹیز ملی تھی ان تمام نے پسوئی کو ووٹ دیا، جس کی وجہ سے پچھلے الیکشن کی نسبت پسوئی نے اس الیکشن میں اچھے ووٹ حاصل کیے اور اچھی کامیابی حاصل کی۔ تو اب اس تمام سچویشن میں آپ نے یہی کرنا ہے کہ جن لوگوں کے ٹائم پورے ہو چکے ہیں وہ اس ٹرم میں جلد سے جلد اپنے کام مکمل کریں۔ کم سے کم نیشنلٹیز جن کی نزدیک ہے اور وہ لینا چاہتے ہیں اسپین کی نیشنلٹی، تو لازمی طور پہ دیر نہ کریں، لینگویج کورسز کریں اور اپنی نیشنلٹی کے لیے اپنی ڈاکومنٹیشن مکمل کر کے اپنا کیس انپوٹ کریں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ کے پرائم منسٹر کی دھمکی کی۔ انگلینڈ کے پرائم منسٹر کو مختلف محاذوں پہ ناکامی کا سامنا ہے، جس میں بہت بڑا عمل دخل ان کے سابقہ پرائم منسٹرز کا ہے اور ان کی پارٹیز کے منشور کا ہے۔ انہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے عوام تو متنفر ہوئی، لیکن اس کی اکانومی جو یو کے کی ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر جو ہے اس وقت کنزرویٹو پارٹی پہ ہے۔ آنے والے وقت میں لوگ ڈائریکٹ کہنا شروع کر دیا ہے کہ لیبر پارٹی جیتے گی، کیونکہ کنزرویٹو پارٹی نے کوئی بھی اہم ایسا کارنامہ نہیں کیا کہ وہ دوبارہ ووٹ بینک ان کو وہ ملے جو کہ لاسٹ الیکشنز میں ملا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی ریپوٹیشن بہتر کرنے کے لیے اپنی پارٹی میں بھی مختلف تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں، اپنے منسٹرز کو تبدیل کر رہے ہیں اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، لیکن اس سے کوئی بھی فائدہ ہوتا وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ خاص طبقہ جو ہے ان کی طرف مائل ہوگا۔ وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ جو کہ جیسے کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ امیگرینٹس کو خاص طور پہ وہ امیگرینٹ جو کہ اللیگل امیگرینٹ یو کے میں انٹر ہوتے ہیں ان کو لازمی طور پہ ہم روانڈا بھیجیں گے۔ روانڈا کے اگینسٹ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں کہ وہ بالکل اللیگل پروسیس ہے اور اس کے پہ بالکل جو ہے امیگرینٹ کو نہیں بھیجا جا سکتا، لیکن ان کی یہی کوشش ہے کہ الیکشن سے پہلے کچھ نہ کچھ امیگرینٹس کو وہاں بھیجا جائے تاکہ وہ الیکشن میں یہ بات کر سکیں کہ انہوں نے یہ تمام ایکٹیویٹی کی اور اللیگل امیگرینٹس کو روانڈا بھیجا۔ اس پہ کافی زیادہ ناکامی کے سامنے کے ساتھ ساتھ فائنینشلی طور پہ بھی یو کے کو کافی نقصان ہونے کی توقع ہے، کیونکہ ملینز پاؤنڈ جو ہے وہ خرچ کیے گئے ہیں روانڈا میں سینٹرز کی تعمیر کے لیے، جو کہ اب کھائی میں پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ آ چکا ہے کہ آپ وہاں پہ امیگرینٹس کو بھی نہیں بھیج سکتے۔ اب دوستوں بات کر دیں گرفتاریوں کی۔ وہ لوگ جنہوں نے اہم کردار ادا کیا، بہت زیادہ لوگوں کے اپنے ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے ذریعے نیشنلٹیز جمع کروائیں اور ان میں سے اکثریت کے جو سرٹیفکیٹ تھے وہ جعلی تھے اور خود آگے کرتا دھرتا رہے، اور جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز تھی ان کو پکڑا گیا ہے اور کچھ کی پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ جو میں نے لاسٹ ویک آپ کو ایک اطلاع دی تھی کہ چند ایک لوگوں کو پکڑا ہے جعلی سرٹیفکیٹ کے سلسلے میں، وہ لوگوں کو اس وقت واضح نہیں کیا گیا تھا کہ وہ لوگ کون ہیں۔ وہ لوگ اسی پروسیس کے کرتا دھرتا تھے جس میں کچھ ایجنٹ مافیا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کی گرفتاریاں اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، انکوائریز چل رہی ہیں اور آنے والے وقت میں کچھ بڑی اپڈیٹ سامنے آ سکتی ہے۔ اس پہ میں مزید معلومات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جیسے مجھے مزید معلومات اس پہ ملے گی۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں 10,800 یورو امداد کی، جو کہ کمیونیداد میڈرڈ اور لاروخا ان دونوں نے اناؤنس کر دی ہے۔ اس کا لنک ویسے نیچے میں آپ کو دے دوں گا، لنک نمبر 2، آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اس امداد کے ذریعے آپ اپنا گھر خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کمیونیداد میڈرڈ میں رہتے ہیں یا کمیونیداد لاروخا میں رہتے ہیں، ان دونوں جگہوں پہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ امداد اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اس کمیونیداد کے اندر آپ کی پادرونامنٹ ہونی چاہیے، اس کے اندر آپ رہتے ہوں، تو تبھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ آؤٹ سائڈ سے ان کمیونیداد میں جائیں اور یہ امداد اپلائی کریں۔ یہ خاصتاً کمیونیداد میڈرڈ اور کمیونیداد لاروخا میں رہنے والے لوگوں کے لیے اناؤنس کی گئی ہے۔ اس کی تمام ڈیٹیل نیچے آپ کو جو میں لنک دے رہا ہوں آپ کو، لنک نمبر 2، اس پہ بھی مل جائے گی، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ مکمل ڈیٹیل
کر سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔